مارتیرا میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلاموں کا تو آج کل دور ہی نہیں ہے، غلام ہم کہاں سے لیں؟ غلام تو ملتے ہی نہیں، غلامی کا دور تو ختم ہو گیا ہے، کفارہ تو ادا کرنا ہے، غلام کو پکڑ کے آزاد کرنا ہے یا لونڈی کو پکڑ کے آزاد کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو شخص غلام کو نہ پائے، لونڈی کو نہ پائے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر غلاموں کا دور جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں فرمایا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ لے۔ یہ 2 ماہ کے روزے رکھنا اس کا جو ہے نا کفارہ بن جائے گا، یہی اس کا کفارہ ہوگا۔ اور فرمایا متتابعین، وہ 2 ماہ روزے مسلسل رکھے، اس کے اندر ناگا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ناگا ہو گیا، بے شک وہ ناگا بیماری کی وجہ سے ہوا، بے شک وہ ناگا سفر کی وجہ سے ہوا، گنتی دوبارہ شروع کرنی پڑے گی، اس کے اندر کوئی چھٹی نہیں ہے۔ یہ سزا کے طور پہ اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ کے مسلسل اس نے جو ہے نا روزے رکھنے ہیں۔ تو عام طور پہ روزوں کے اندر تو حکم یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو، سفر کے اوپر جانا ہو تو اللہ رب العزت اس کو رخصت دیتے ہیں، جب بیماری کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو رخصت دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ جرم اس نے ایسا کیا ہے، اس کے اندر رخصت نہیں ہے۔ متتابعین فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے جو روزے رکھنے ہیں وہ مسلسل جو ہے نا وہ رکھنے ہیں۔ ہاں کوئی عذر شرع کی جانب سے آ جائے تو وہ قابل قبول ہوگا۔ مثلاً کوئی بندہ 2 ماہ کے روزے رکھ رہا تھا، ان 2 ماہ کے درمیان بڑی عید یا چھوٹی عید کا دن آ گیا۔ اب چھوٹی عید یا بڑی عید کے دن روزہ رکھنا تو درست نہیں ہے شرع کی جانب سے، اللہ رب العزت اس دن مہمان ہوتے ہیں۔ جو انسان عید کے دن روزہ رکھتا ہے گویا کہ اللہ کی مہمانی کو جو ہے انکار کر رہا ہے جی۔ اس لیے جو ہے نا اگر چھوٹی اور بڑی دن کا دن آ گیا ہے تو اس دن اگر عید کے دن ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کی رخصت ہے۔ اسی طرح اگر قاتل یعنی قتل کرنے والی کوئی عورت ہے، اب عورت 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ اس کے اندر تو 2 ماہ کے اندر تو ایام مخصوصہ بھی آئیں گے۔ اب یہ شرعی عذر کی وجہ سے جو 8-10 دن جو ہے نا وہ روزہ نہیں رکھ سکے گی، اس صورت کے اندر اس کو یہ جو نا حکم نہیں دیا جائے گا کہ تو نئے سرے سے گنتی پوری کر۔ ہاں ان شرعی عذروں کے علاوہ اگر کوئی عذر ایسا ہوتا ہے جو انسان کی اپنی جانب سے ہوتا ہے، شرع کی جانب سے نہیں ہوتا، تو پھر شریعت کہتی ہے نہ، اب تمہیں ناگا کرنے کی اجازت نہیں، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اگر درمیان میں ناگا آ گیا تو گنتی دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنی۔ فصیام شہرین متتابعین، جو شخص غلام نہ پائے، لونڈی نہ پائے تو اس کو چاہیے کہ 2 ماہ کے روزے مسلسل رکھ لیں۔ یہ دونوں سزائیں کوئی ہلکی سزائیں نہیں ہیں، بہت بھاری سزائیں ہیں۔ دیکھیں نا 2 ماہ کے مسلسل روزہ رکھنے سے انسان کی عقل ٹھکانے آ جاتی۔ کفارہ دینا ہے تو کفارے کے پیسے اس قاتل کی جیب سے لیے جائیں گے، غلام کو آزاد کرنا ہے نا۔ اگر جو ہے نا کفارہ نہیں دے سکتا، جیسے آج کل کے دور میں غلام جو ہے نا وہ نہیں ملتے جی، تو اس صورت میں 2 ماہ کے روزے جو ہیں وہ اس نے خود رکھنے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں رکھوانے۔ تو یہ سزا اس کی جان کے اوپر جو ہے نا شریعت نے لاگو کی، اور دوسری سزا کہ دیت دے، وہ سزا ایسی ہے جو پوری برادری کے اوپر ہے، یعنی شریعت نے قاتل کو کھلا نہیں چھوڑا، اس کے اوپر بھی سزا جو ہے نا عائد کی۔ رکھے نا 2 ماہ کے روزے یا غلام آزاد کر کے دے تو اس کو بھی پتہ چلے کہ کس طرح جو ہے اس سے غلطی ہوئی، تو یہ سزا اس کے اوپر لاگو کی، اور دوسری سزا جو ہے نا اس نے پوری برادری کے اوپر لاگو کی کہ وہ دیت کا مال جو ہے نا اکٹھا کر کے دے دے۔ روزہ رکھنے سے باطن کی صفائی ہوگی اور اس کے دل کے اندر جو میل کچیل ہے وہ ختم ہوگی، اور اپنی اس غلطی کا احساس جو ہے نا وہ ہوگا، اور مالی جرمانے کی صورت میں عقل ٹھکانے آ جائے گی، اور آئندہ جو ہے نا محتاط ہوگا۔ جب قتل خطا کے اندر شریعت جو ہے نا اس کو کھلا نہیں چھوڑتی، تو اگر قتل عمد کیا ہے، جان بوجھ کے قتل کیا ہے، تو اس میں شریعت کیسے جو ہے نا کھلا چھوڑ سکتی ہے؟ یہی وجہ کہ آگے جو قتل عمد کی جو ہے نا وہ اخروی سزا کا ذکر کیا۔